السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے لائی ہوں ماہی کی لکھی ہوئی سفر عشق۔ بہت خوبصورت کہانی ہے، ضرور پڑھ سنیے۔ تو چلے شروع کرتی ہوں، لیکن کہانی شروع کروں اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی، سر درد سے پھٹ رہا تھا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سر پر کسی نے ہتھوڑے مارے ہو۔ اس نے بیٹھنے کی کوشش کی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دھیمے دھیمے وہ اٹھی اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ اس کی ہنستی کھیلتی زندگی میں یوں اچانک ایک طوفان کا آ جانا کسی دھچکے سے کمتر نہیں تھا۔ جو سب کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، مگر قسمت کا کیا پتہ کہاں سے کہاں لے جاتی ہے انسان کو۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں سے ٹکا لیا، زوردار آواز سے دروازہ کھلا اور اسی طرح بند بھی ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی شخص جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا آنکھوں میں تیش لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زور سے اس کا جبڑا پکڑ لیا۔ پکڑنے میں اس قدر شدت تھی کہ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے۔ اٹھو فوراً! اس نے ناسمجھی سے اس ظالم کی جانب دیکھا۔ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ بہری ہو کیا؟ اب کی بار چلایا گیا تھا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ گرفت ابھی بھی مضبوط تھی، اب وہ بالکل اس کے مقابل کھڑی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، الفاظ ٹوٹے ہوئے ادا ہوئے۔ حاضرو بی بی، ابھی سے ہی تمہارا یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا؟ تنزیہ کہا گیا اور ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا۔ نکل جاؤ کمرے سے باہر۔ بغیر اس کی طرف دیکھے کہا گیا۔ لیکن میں کہاں جاؤں؟ اب باہر بہت اندھیرا ہے۔ ضبط کی انتہا تھی، آنکھیں نم تھیں، لیکن اس ظالم کو اس معصوم سی گڑیا سی لڑکی پر بالکل ترس نہ آیا۔ آئی ڈونٹ کیئر، جہاں مرضی جاؤ، لیکن مجھے تمہاری شکل مت نظر آئے۔ بے رخی سے کہا گیا۔ یہی سب کرنا تھا تو نکاح کیوں کیا؟ کیوں میری ہنستی کھیلتی خوشباز زندگی کو جہنم بنا ڈالا؟ اگر اسی آگ میں ہی میں نے جھلسنا تھا تو ایسے ہی جان لے لیتے۔ نہ لڑکی، نہ، ایسے کیسے تمہیں مرنے دے سکتا؟ ویسے تم اس قدر بزدل ہوگی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ابھی سے ہی موت کی گزارش کر رہی ہو، جبکہ ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں ہے میں نے۔ ابھی تو یہ شروعات ہے، تمہیں تو ساری زندگی یہ سب برداشت کرنا ہے۔ تنزیہ مسکراہٹ تلخ لہجے میں کہا گیا۔ آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ کس کی مجھے سزا دے رہے ہو؟ ویسے تو میرے تم پہ بہت حساب بنتے ہیں، مگر میں صرف اس قدر اذیت دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنی موت کی بھیک مانگو، لیکن یقین مانو تب بھی میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ غصے سے اس کی کلائی تھامتے ہوئے کہا گیا۔ ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں اپنے نشانات چھوڑ گئی، جبکہ سامنے کھڑے وجود نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کے خون سے بہنے سے اسے رتی برابر بھی فرق نہ پڑا۔ اس نے اسے پکڑا اور تقریباً گھسیٹنے کے سے انداز میں اسے کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اندھیرے سے آگے ہی اس کی جان نکلتی تھی۔ وہیں دروازے کے باہر اپنا دوپٹہ زور سے تھامے سر گھٹنوں پر ٹکا کر بیٹھ گئی اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ اسی دوران جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، مگر وہ ایک دم حیران ہوئی تھی، کیوں نہ وہ زمین پر ہونے کی بجائے بیڈ پر تھی۔ میں تو باہر تھی، اندر کیسے آئی؟ آگے کی سوچ ہی اس کی دھڑکن بڑھا گئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہی شخص باہر آیا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ یوں تو سامنے کھڑا شخص بال برش کر رہا تھا، لیکن توجہ بیڈ پر بیٹھی نفوس پر تھی۔ اس کا یوں فوراً اٹھ کر بیٹھ جانا سامنے کھڑے شخص سے چھپا نہیں رہا تھا۔ وہ بیڈ پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب آیا، اس کے کولون کی خوشبو ہر سو پھیل چکی تھی۔ بے دردی سے اسے تھاما اور کھڑا کیا۔ زیادہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ کمرے میں تمہیں جگہ دی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ دل میں بھی جگہ بنا لوں گی،
اور یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، آہل تیمور خان کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی نہیں۔ غصے سے دہاڑتے چہرے کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا گیا۔ آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گال میں جذب ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ پیچھے کھڑی اپنی قسمت پر روتی رہی۔ وہ شخص بظاہر تو بہت حسین تھا، کوئی بھی اس کی خوبصورتی کا اسیر ہو سکتا تھا۔ لمبا قد، چوڑا جسم، ہلکے بھورے بال جو کہ پیشانی پر بکھرے ہوتے تھے، ہلکی بھوری آنکھیں، گوری رنگت، چہرے پہ بیئرڈ اور ہر وقت چھائی سنجیدگی اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ لیکن اس قدر پتھر دل اور شفاف ہو سکتا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ لیکن اس کے پاس یہی واحد سہارا تھا، تو سب کچھ برداشت کرنا اب اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہنے کے بعد وہ فریش ہونے چلی گئی۔ باہر آئی، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا معائنہ کرنے لگی۔ لمبے سلکی بال، گوری رنگت، چہرے پہ معصومیت، ہلکی بھوری آنکھوں پر ان پر لمبی گھنی پلکیں ان کو مزید پرکشش بناتی تھیں۔ خوبصورت تو وہ بھی بہت تھی، بلکہ بالکل اپنے نام طور کی طرح۔ مگر خوبصورتی سے کیا ہوتا ہے، اصل بات تو قسمت کی ہوتی ہے۔ گہرا سانس لے کر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر اپنی کلائیوں پر پڑی جو کہ زخمی تھی۔ اس نے افسوس سے ان کی جانب دیکھا۔ گوری کلائیوں پر زخم کے نشان واضح تھے۔ رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، تو بھوک کا احساس بھی ستانے لگا۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ اندھیرے میں وہ گھر کو نہیں دیکھ پائی تھی، تو اب کافی حیرانگی سے گھر کا معائنہ کرنے لگی۔ یہ گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا، ایک کمرہ اوپر جبکہ ایک نیچے کی جانب تھا۔ سیڑھیاں لاؤنج سے اوپر کی جانب جاتی تھی۔ لاؤنج کافی بڑا تھا، اس میں موجود فرنیچر سے ہی اعلیٰ ذوق اور نفاست کا معلوم ہوتا تھا۔ ہر جگہ کو بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ لاؤنج سے باہر نکل کر گیراج تھا، ساتھ کافی بڑا لان تھا۔ پھول اور پودے اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ پورا گھر ہی بہت ہی خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ پورا گھر دیکھ کر کچن میں چلی آئی۔ کچن بھی بہت خوبصورت تھا، اندر ہی ڈائننگ ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی موجود تھی۔ بھوک کا احساس مزید بڑھ رہا تھا۔ اس نے کیبنٹس کھولے، اشیاء کھنگالنے لگی، مگر بے سود۔ بالآخر اس نے فریز کھولی، لیکن خالی فریج اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ واپس کمرے میں چلی گئی اور اس شخص کو کوسنے دینے لگی۔ وہ ابھی اسے کوس ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چند شاپنگ بیگز تھے، اس نے بیڈ پر پھینکے۔ ان میں کپڑے ہیں تمہارے لیے، چینج کر لو اور نیچے آ کے کھانا کھا لو، اس نے حکمیہ انداز میں کہا اور باہر چلا گیا۔ طور کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی۔ وہ ابھی تک نکاح والے لباس میں ہی موجود تھی۔ وہ بھی اٹھی اور فوراً کپڑے تبدیل کیا نیچے آ گئی۔ آہل لاؤنج میں بیٹھا صوفے سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ٹیبل پر شاپر پڑے تھے، اس نے وہ اٹھائے اور کھانا نکالنے لگی۔ کھانا نکالنے کے بعد وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کھانا لگ گیا ہے، نظریں جھکائے ہاتھوں کو مروڑ کر کہا گیا، جبکہ بات کرتے وقت ہونٹ لرز رہے تھے۔ آہل نے آنکھیں کھولی، اس کی جانب دیکھا، اس کے لائے ہوئے لباس میں موجود تھی۔ اچھا، وہ یہ کہہ کر اٹھا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ سب کچھ سمیٹ کر کمرے میں کافی لے آؤ، وہ حکم دیتا بغیر اس کی بات سنے اوپر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ طور نے برتن سمیٹے اور اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے آہل کنگ سائز بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ طور دروازے کے پاس کھڑی تھی اور الفاظ جمع کرنے لگی کہ کیسے مخاطب کرے۔ کیا ہوا، کچھ کہنا ہے؟ وہ جب سے یہاں آئی تھی پہلی بار آہل نے اسے نرم لہجے سے مخاطب کیا تھا۔ وہ ابھی اس نے یہی کہا تھا کہ اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ طور اس کی اس حرکت پر کانپ اٹھی۔ کیا وہ؟ آہل قریب ہوا۔ آج وہ طور کو حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ کافی کا سامان نہیں ہے، اس نے دھیمے لہجے میں نظریں جھکائے کہا۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے قریب کیا اور پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی۔ باہر چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے کھڑی شخصیت کو اس عمل پر حیران چھوڑ گیا۔ آہل گھر کی تمام ضرورت کا سامان ڈرائیور سے کہہ کر منگوا لیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ طور کافی بنا کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔
کمرے میں موجود ٹیبل پر کافی رکھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی اور کچھ لمحے پہلے والا واقعہ یاد کرنے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا، جیسے اب بھی اس کے ہونٹ اپنی پیشانی پر محسوس کر رہی ہو۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں بیٹھی تھی، اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب آہل آیا اور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کی یہ حرکت دیکھ چکا تھا۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے نظریں اٹھائی تو وہ ظالم سامنے کھڑا تھا۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کب آئے؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ جب تم سوچوں میں گم تھی، طنز کیا گیا۔ طور پر ایک دم شرمندہ ہوئی وہ وہاں سے گزرنے لگی تھی جب اس نے کلائی تھام لی اور جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سینے سے ٹکراتی فوراً سنبھلی۔ کوئی غلط بات سمجھنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ بھی ہوا وہ سب بس ایک مجبوری تھا، سمجھی تم؟ گرفت مضبوط ہوئی۔ طور نے آنکھیں میچ لی۔ اس کی ایک سکسکی نکلی۔ آہل نے اسے دیکھا، پھر اس کی کلائی کو جہاں پر چوڑیاں ٹوٹنے کے نشانات تھے۔ اس نے فوراً اس کی کلائی چھوڑی اور ڈریسنگ کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں وہ باہر آیا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ طور ابھی بھی ویسے ہی وہاں کھڑی تھی۔ آہل نے اپنے شانوں سے تھاما اور بیڈ پر بٹھایا اور خود پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ آرام سے اس کی کلائی تھامی اور آئنٹمنٹ لگانے لگا۔ یہ سب اس نے بہت نرمی سے کیا تھا، جیسے کوئی نازک چیز ہو۔ طور اس دھوپ چھاؤں سے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے خود ہی زخم دیتا ہے، پھر خود ہی اس کو مرہم کرتا ہے، طور نے سوچا۔ آہل اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر سکتا تھا۔ تمام کارروائی کے بعد وہ خاموشی سے اٹھا، ہاتھ دھوئے، کافی کا مگ تھاما اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ طور اسی جگہ کو تکتی رہی جہاں پر وہ چند پل پہلے بیٹھا تھا۔ رات ہونے کو تھی۔ آہل اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ طور کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ اس کا سانس ایک دم جیسے پھولنے لگا۔ وہ وہیں خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور قدموں کی آواز آنے لگی۔ طور نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے دوپٹے کو زور سے تھام لیا، سر گھٹنوں پر ٹکا لیا۔ اس کے پڑھنے میں مزید شدت آئی تھی۔ اس کے پڑھنے کا شغل ابھی بھی جاری تھا کہ آہل کچن میں داخل ہوا۔ اس نے ٹارچ آن کی ہی ہوئی تھی کہ اس کی نظر اچانک ایک کونے پر بیٹھی طور پر پڑی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت ہنسی آئی۔ وہ بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے جانب بڑھا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ طور کی چیخ پورے کچن میں گونجی۔ اف اللہ، میں ہوں، کیوں پاگلوں کی طرح چلا رہی ہو؟ آہل نے اپنے کان بند کرتے ہوئے کہا۔ طور نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے اسی ظالم کو کھڑا پایا۔ ایک تو اتنے لیٹ آتے ہو، اوپر سے اچھے بھلے انسان کی جان نکال دیتے ہو، اوپر سے اندھیرا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا یا میں مرا جاتی۔ اس سے آگے وہ کچھ بولتی، آہل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ میرے سوا کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، تو پھر یہ اندھیرا کیا چیز ہے؟ اور لگتا ہے تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے، مگر یہ افسوس میں ہونے نہیں دوں گا۔ آہل نے اس کی بات کاٹی اور تلخی سے کہا، اف اس قدر نفرت تھی لہجے میں۔ طور کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس نے اس کے لبوں سے انگلی ہٹائی، باہر کی جانب بڑھ گیا۔ طور وہیں ساکت کھڑی تھی۔ آہل نے باہر جا کے دیکھا، UPS بند ہو گیا تھا۔ اس نے آن کیا اور واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ طور ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ آہل نے ایک نظر اسے دیکھا اور اوپر چلا گیا۔ طور واپس اپنے حواس میں آئی، برتن لگانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آہل بھی رفع سے حلیے میں کچن میں داخل ہوا اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ آج کافی عرصے بعد آہل نے اچھے سے گھر کا کھانا کھایا تھا۔ ویسے بوا ہوتی تھی، وہ بناتی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ نہیں تھا۔ آہل نے دل ہی دل میں اس کے کھانے کی تعریف کی۔ کھانا کھانے کے بعد برتن سمیٹنے لگی، جبکہ آہل وہیں کرسی پر بیٹھا رہا۔ طور کو حوصلہ ملا کہ وہ ساتھ ہے، ورنہ ڈر کے وجہ سے اس سے کام نہیں ہو پانا تھا۔ اس نے جلدی جلدی سب کچھ سمیٹا۔ آہل اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا، لیکن ظاہری طور پر انجان بنا بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ طور کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے، کسی احساس کے تحت وہ وہیں بیٹھا رہا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ کیوں اس کا خیال کر رہا ہے۔ کام ہو گیا ہے؟ وہ اپنی سوچوں میں بیٹھا تھا کہ طور کی آواز آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ طور بھی اس کے پیچھے ہو لی۔
میں صبح سے بوا کو بلا لوں گا۔ آہل نے کہا۔ تور خاموش رہی۔ وہ آ کر سب کام کر جایا کریں گی اور جب تک میں نہیں آؤں گا وہ تمہارے ساتھ ہی رہیں گی۔ اس نے وضاحت دی۔ جی اچھا۔ تور بس یہی کہہ پائی۔ میں اب تھکا ہوا ہوں اور سونے لگا ہوں۔ تم بھی سو جاؤ کیونکہ اگر میں سو گیا تو پھر نہیں اٹھنے والا اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری نیند خراب کرے۔ اس کا اشارہ کس جانب تھا تور بخوبی سمجھ گئی تھی۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے فوراً بستر پہ لیٹ گئی اور آنکھیں موندی۔ صبح اس کی آنکھیں کھلی، کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کی نظر گھڑی پر پڑی جو صبح کے 10 بجا رہی تھی، مطلب آہل آفس جا چکا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر تھاما۔ اوہ اتنی دیر ہو گئی۔ وہ فوراً اٹھی اور فریش ہونے چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی، بال باندھ کر نیچے کی جانب چل دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پہ گھنٹی بجی۔ پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس وقت کون آ سکتا ہے، لیکن کچھ یاد آنے پر دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک خاتون کھڑی تھی۔ جی آپ کون؟ بیٹا آہل نے بلایا تھا، میں اس کی بوا ہوں، انہوں نے شفقت سے کہا۔ تور سائیڈ ہوئی اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ بیٹا آپ نے ناشتہ کر لیا ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ نہیں، اصل میں آج دیر سے اٹھی تھی تو بس۔ چلو آپ بتا دو کہ کیا لوں گی، میں بنا دیتی ہوں، انہوں نے شفقت سے کہا۔ تو تور کی آنکھوں میں نمی آئی مگر اس نے فوراً چھپا لی۔ تور بھی ان کے پیچھے کچن میں چلی آئی، کرسی پہ بیٹھ گئی۔ بوا ساتھ ساتھ تور کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی اور تور بس اس کے سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ بیٹا آپ کے ماما بابا کہاں ہوتے؟ انہوں نے سوال کیا۔ میں جب چھوٹی تھی تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا، انہوں نے فوراً معافی مانگی۔ نہیں کوئی بات نہیں، تور مشکل سے مسکرائی۔ بیٹا آپ شادی سے پہلے کیا کرتی تھی؟ انہوں نے موضوع بدلا۔ پڑھتی تھی، مختصر جواب آیا۔ تو یوں اچانک شادی؟ بس یہی سوال تھا جس سے وہ دور بھاگتی تھی۔ میں ذرا باہر دیکھ لوں، وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی بدلی تھی، مگر کیا حقیقت تھی اس سے صرف وہ ہی واقف تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے صبح کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ پرندوں کے چہچہانے کی آواز بھی کہیں فضا میں شامل تھی جو اس وقت کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ یوں ہی صبح کی ایک دیوانی لان میں ٹہل رہی تھی، پھولوں کو چھو رہی تھی، خوش ہو رہی تھی۔ بیٹا اندر آ جاؤ، بیمار ہو جاؤں گی۔ وہ ابھی پھولوں کو چھو رہی تھی جب پیچھے سے آواز آئی۔ آنی یار آپ کو پتہ ہے نا مجھے یہ وقت کتنا پسند ہے، اس نے اپنی باہیں پھیلاتے گھوم کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا جانتی ہوں لیکن بیمار پڑ جاؤں گی اور یونیورسٹی کا ٹائم ہونے والا ہے۔ شاباش اندر آ جاؤ، انہوں نے شفقت سے کہا۔ آنی پلیز تھوڑی دیر، اس نے جیسے التجا کی۔ ٹھیک ہے، میں بھی پھر یہیں بیٹھ جاتی ہوں، جب تم تھک جاؤ تو مل کر اندر چلیں گے، انہوں نے جیسے فیصلہ سنایا۔ کیا یار آپ ہمیشہ مجھے ایسے ہی بلیک میل کرتی ہے، اس نے روتی شکل بنا کر کہا۔ تو تم مان لیا کرو نا بات، میں نہیں کروں گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئی جبکہ ناصور اسے بھی پیچھے جانا پڑا۔ جاؤ شاباش، چینج کرو، میں ناشتہ بناتی ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ابھی اپنے روم میں چلی گئی۔ تیار ہو کر وہ نیچے آئی تو ناشتہ تیار تھا۔ جلدی ناشتہ کیا، آنی سے ملا اور باہر کی جانب بڑھ گئی جہاں وین اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ یونی کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا، پیپرز نزدیک تھے، سب اس کی تیاریوں میں مگن تھے۔ تور بہت کم گو تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی کسی سے بھی دوستی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود بھی سب سے دور ہی رہتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ لیکچرز اٹینڈ کر کے وہ فارغ کیفے میں بیٹھی تھی، ٹائم کافی ہو چکا تھا لیکن وین کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ گھر پر آنی اکیلی تھی، اسے ان کی فکر بھی ستانے لگی۔ وہ باہر نکل گئی اور پیدل ہی چلنے لگی۔ موسم خوشگوار تھا، وہ ابھی راستے میں ہی تھی کہ اسے لگا کہ کوئی اس کی پیروی کر رہا ہے۔ اس کے چلنے میں تیزی آئی لیکن بے سود۔ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی، اس میں 2 لڑکے بیٹھے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا۔ گاڑی میں سے ایک لڑکا باہر نکلا، شکل سے ہی بدماش ٹائپ لگتا تھا، اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تور نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ تور اس وقت سر پر حجاب کیے لمبی سی کالی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اس کی کلائی تھامنی چاہی، تور فوراً اسے پیچھے ہوئی
گاڑی میں بیٹھا وہ شخص سب کچھ دیکھ رہا تھا، نہ جانے کس احساس کے تحت باہر نکلا اور اپنے ساتھی کو کچھ کہا۔ پہلے لڑکے کی نسبت دوسرے لڑکے کے چہرے پہ سنجیدگی تھی، جبکہ پہلے والا لڑکا فوراً آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تور نے ناگواری سے دوسرے لڑکے کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ تور آگے کی جانب بڑھ گئی، لیکن وہ لڑکا ابھی بھی اس کی راہ تکتا رہا۔ ہوش کی دنیا میں تب آیا جب پہلے لڑکے نے ہارن بجایا۔ وہ غصے سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ تقریباً غصے سے دھاڑا۔ کیا ہوا؟ ریلیکس برو۔ کیا مطلب ریلیکس؟ تم نے کہا تھا کہ تم اس کو جانتے ہو، لیکن اس کی ناگواری سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ تم کو جانتی تک نہیں تھی۔ اس نے صرف غصے سے کہا، یار تو باہر سے آیا ہے، لگتا تو نہیں ہے ابھی بھی وہی پرانی سوچ ہے تیری، تو اب تک نہیں بدلا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ آہل کا دل کر رہا تھا ابھی اور اسی وقت اس کے دانت نکال دے۔ آہل نے اپنا بچپن باہر گزارا تھا، پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی حدود سے واقف تھا۔ اس نے کبھی بھی اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے فادر بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ابھی آہل کا کالج کمپلیٹ ہوا تھا جب اس کے والدین کار حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تب سے اس کے چہرے پر سنجیدگی ہی رہتی تھی۔ اس نے چھوٹی عمر میں ہی سارا بزنس سنبھالا ہوا تھا۔ تو باہر جانے کا مطلب نہیں کہ انسان اپنے عقائد و قوانین ہی بھول جائے۔ آہل نے تلخیاں کہا تھا۔ اچھا برو، سوری، چل اب عالیہ ویٹ کر رہی ہوں گی، اس نے کمینگی سے کہا، جبکہ آہل افسوس سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ آہل کی کچھ عرصہ پہلے ہی عفان سے دوستی ہوئی تھی۔ آہل لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، جبکہ وہ بالکل مختلف تھا۔ آہل نے ایک کلب کے باہر گاڑی روکی۔ جاؤ یار، تم نہیں آؤ گے اندر؟ عفان نے سوال کیا۔ تم جانتے ہو اس سب کو میں بالکل پسند نہیں کرتا ہوں۔ ہاں یار جانتا ہوں، تو بس ایک بار چل تو صحیح، بہت مزہ آئے گا، عفان نے زور دیا۔ سمجھ نہیں آتی ایک بار تمہیں؟ اب کی بار آہل دہاڑا۔ اوکے برو، جا رہا ہوں، ٹیک کیئر، عفان یہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گیا، جبکہ آہل نے گاڑی آگے دوڑا دی۔ تور گھر آئی، اس کی حالت بہت گہر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، ٹھیک تو ہو؟ کیوں پسینے آ رہے تمہیں؟ آنی نے پریشانی سے سوال کیا۔ نہیں کچھ نہیں، دراصل پیدل آئی ہوں اس لیے، اس نے فوراً بات بدلی۔ بیٹا پکی بات ہے؟ آنی کو جیسے تسلی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جی میری پیاری سی آنی، آپ پکی بات ہے، اس نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ چلو بیٹا فریش ہو، آؤ میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، سر میں درد ہے، تو میں آرام کروں گی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی۔ آنی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیسے گزرا دن؟ اچھا تھا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ آج ہونے والی رویداد آنی کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو بیٹا تم تھوڑی دیر سو جاؤ، میں ذرا کام کر لوں۔ وہ اسے پیار کرتی باہر چلی گئی، جبکہ تور سوچ میں پڑ گئی۔ کیسے وہ لڑکا آیا تھا؟ اس کی کلائی تھامنی چاہیے تھی، لیکن پھر دوسرے لڑکے کا آنا، سب کچھ اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ اسے ان دونوں لڑکوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قتل کر دے۔ سوچوں میں وہ جانے کب نیندوں کی وادیوں میں کھو گئی۔ ہیلو، کہاں ہو تم آہل؟ عفان نے اسے فون کرتے ہوئے سوال کیا۔ کیوں؟ یار آج تو پلیز مجھے یونی سے پک کر لے گا؟ خیریت تو ہے؟ ہاں یار میں بعد میں بتاؤں گا، پلیز تو مجھے پک کر سکتا ہے؟ اوکے میں آ جاؤں گا، تھینک یو، عفان نے کہتے ساتھ ہی فون کٹ کر دیا۔ کل والا واقعہ اسے ابھی تک یاد تھا، مگر دوست تھا نا تو جانا پڑتا تھا۔ اس نے اپنا فون اور گاڑی کی کیز اٹھائی، باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ یونیورسٹی کے باہر تھا، کیونکہ چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں باہر کھڑا ہوں، تم آئے نہیں ابھی تک؟ آہل نے فون اٹھاتے ہی ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا۔ یار تھوڑا سا کام ہے، وہ بس کر لوں، آدھا گھنٹہ لگے گا، تو ایسا کر اندر آ جا۔ میں کیسے اندر آ جاؤں؟ ظاہر بات ہے ٹانگوں سے ہی چل کر آؤں گے، عفان نے کہا اور فون کاٹ دیا۔ آہل کو ناچار اندر جانا پڑا، کیونکہ اس کا واپس جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ابھی وہ اندر انٹر ہوا تھا کہ اس کی ایک اور ہی دنیا آباد تھی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، جگہ جگہ لڑکے لڑکیاں ٹولیوں کی صورت میں کھڑے باتوں میں مگن تھے۔ بلیک شرٹ پینٹ پر سن گلاسز لگائے، چہرے پہ وہی سنجیدگی لیے وہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ بہت سی لڑکیوں کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ آگے بڑھا، اپنی نظریں اور اپنے اوپر نظریں وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ بغیر کسی کی طرف توجہ دیے وہاں موجود گراؤنڈ میں جا کر بیٹھ گیا
اور عفان کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ آج بھی سر پر حجاب کی اپنے گرد کالی لمبی چادر لپیٹے ہوئی تھی، چہرے پہ معصومیت واضح تھی، اپنے ارد گرد سے بے خبر نظریں جھکائے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ چند پل یوں ہی اسے دیکھتا رہا، جانے کیوں اب وہ سب سے الگ لگی تھی۔ باقی لڑکیوں کی طرح کسی بھی آشائش سے پاک چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی جو اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ وہ خاموشی سے بغیر اس کسی طرف دیکھے گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئی اور وین کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی وین کے آنے میں ٹائم تھا۔ اس نے اپنے بیگ میں سے کتاب نکالی اور اس میں مہو ہو گئے، یہ جانے بغیر کہ سامنے بیٹھا شخص اس کی ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے وہ کتاب پڑھنے میں اس قدر مہو تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ شخص آیا اور اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ ہیلو، میں نے دیکھا کہ آپ ہیں تو سوچا کہ سلام ہی کر لو۔ اگر کوئی اور شخص اس شخص کو دیکھتا تو یقین ہی نہ کر پاتا کہ یہ وہی آہل ہے، لڑکیوں سے دور بھاگنے والا۔ آج خود ایک لڑکی کو مخاطب کر رہا تھا۔ کر لیا سلام، اب آپ جا سکتے ہیں، طور نے چہرے پہ سخت تاثرات لیے ہوئے کہا۔ دراصل مجھے اس دن کے لیے سوری کہنا تھا۔ یہ کیا کس کے سامنے جھکنے والا آج کسی اور کی غلطی پر اپنے آپ کو جھکا گیا؟ ہاں سوری، بہت سے آپ جیسے لوگ دیکھتے ہیں، پہلے غلطی کرتے ہیں اور پھر معافی مانگنے آ جاتے، یہ جانے بغیر کہ ان کی ایک غلطی سے ایک لڑکی کی پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ طور کے لہجے میں سختی برقرار تھی۔ کسی کی ایک نہ سننے والا آج خاموشی سے سب سن گیا۔ طور اٹھی، اپنی بک بیگ میں ڈالی اور سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی کہ آہل نے بے اختیار اس کی کلائی تھام لی۔ طور بے اختیار پلٹی اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر ماری۔ آہل پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں موجود لڑکے اور لڑکیاں اب ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ شرم نہیں آتی آپ کو یوں کسی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے؟ پہلے معافی مانگتے ہو پھر وہیں بےہودہ حرکتیں کرتے ہو۔ آپ جیسے مرد ہی ہوتے جو اپنے ملک اور معاشرے کو بدنام کرتے ہیں۔ یوں کسی کا بھی بیچ راستے میں ہاتھ تھام لینا کہاں کی شرافت ہے؟ یوں کرنے سے دوسروں کی نظروں میں تو آپ ہیرو بنے ہوں گے، لیکن میری نظروں میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی بھی نہیں۔ تم گھٹیا ہو یہ تو مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا، لیکن آج مجھے یقین بھی ہو گیا۔ اب کی بار طور کا لہجہ اونچا ہوا تھا، سختی ہنوز برقرار تھی۔ وہ کچھ کہے بنا آگے کو بڑھ گئی اور باہر نکل گئی جہاں وین کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس کا بھیڑ دیکھ عفان اس جانب آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آہل اس وقت غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ بھی طور کے پیچھے باہر نکلا اور عفان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو ہاں؟ یوں سب کے سامنے مجھے بے عزت کیا اور میں چپ رہوں گا، خاموش تماشا ہی بھی نہیں سب کچھ دیکھتا اور برداشت کرتا رہوں گا؟ نہیں، یہ تمہاری بھول ہے، میں اپنی بے عزتی کا حساب ضرور لوں گا، اور یہ بات یاد رکھنا۔ زور سے اس کی کلائی تھامے، آنکھوں میں غصہ لیے دہاڑتے ہوئے کہا۔ ضبط اس قدر مضبوط تھی کہ طور کی آنکھوں میں آنسو نکل گئے۔ ایک جھٹکے سے آہل نے اس کی کلائی چھوڑی اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ طور اب واقعی ڈر گئی تھی۔ اس میں جانے کہاں سے ہمت آ گئی تھی۔ اس نے اپنے ڈیفینس کے لیے وہ شدید قدم اٹھایا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی ایک حرکت اس کے ساتھ کیا کچھ کر گزرتی ہے۔ طور گھر پہنچی تو اس کی حالت آگے ہی بہت خراب تھی، لیکن اسے دھچکا تب لگا جب گھر پر آنی موجود نہیں تھی۔ اس نے ہر جگہ دیکھا مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ پریشانی سے ساتھ والے گھر کی جانب بڑھی۔ جو ان نے کہا تھا وہ سن کر ہی اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے رکشہ کروایا، فوراً ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ اس وقت ہسپتال میں موجود تھی۔ اسے پتہ چلا کہ آنی کو بہت سیور ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس لیے انہیں فوراً ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا۔ وہ کھڑی ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر تھیٹر سے باہر نکلے۔ آپ پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ اس نے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ جی، طور نے بمشکل جواب دیا۔ سوری، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم انہیں نہیں بچا پائے۔ اٹیک بہت سیور تھا، بچانا بہت مشکل تھا۔ وہ الفاظ ادا کر رہے تھے اور طور کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ وہ کس طرح وہاں کھڑی تھی یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا لیکن طور وہیں زمین پر ڈھس ہی گئی۔ ایک ہی تو اپنا تھا اس کا اس دنیا میں، وہ بھی اسے آج اس بھری عارضی دنیا میں
اکیلا چھوڑ گیا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آج اسے لگ رہا تھا اس کے جینے کا مقصد ہی ختم ہوا۔ جو درد ملا وہ بہت گہرا ہے، مجھ سے بچھڑنے والا ہی میرا اپنا تھا۔ گھر میں محلے کی کچھ خواتین موجود تھیں۔ طور میت کے سامنے بیٹھی بے آواز رو رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ یوں اچانک سب کچھ کیسے ہو گیا۔ لیکن یہی تو زندگی ہے، انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی ہے، سب کچھ تو نہیں ہوتا نا۔ خیر، باہر سے میت کو لے کر جانے کا شور اٹھا۔ طور ابھی بھی بے یقینی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کر رہی ہو۔ بیٹا حوصلہ کرو بچے، ایک خاتون نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مرد آئے اور میت کو اٹھا کر لے گئے۔ طور ان خاتون کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ وہ حوصلہ دیتی رہی۔ روتے روتے طور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی، سردی کے موسم میں بھی اس کے چہرے پر پسینہ تھا، جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ اس نے فوراً آنے کو آواز دی، ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ کمرہ خالی تھا، یعنی وہ خواب نہیں تھا، سچ تھا۔ اس کی جان سے عزیز آنی سچ مچ اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ میرے غموں کو بانٹنے والا، ظالم دنیا سے بچانے والا، وہ ایک شخص جو کل کائنات تھا، بھری دنیا میں مجھے تنہا کر گیا۔ اے وقت، کچھ ایسا کر، کچھ دیر تو تھم جا۔ مجھ نہ سمجھ کو اس انسان کو ابھی ظالم دنیا کو پہچاننا ہے۔ وقت بیت رہا تھا، کیونکہ اسے تو بیتنا ہی تھا۔ وقت اگر کسی کے لیے رک جائے تو وہ بھلا وقت ہی کہاں۔ آنی کی وفات کو 1 مہینہ بج چکا تھا۔ طور کی زندگی جیسے بے معنی ہو گئی تھی۔ اس نے یوں نہیں جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ راتوں کو اکثر وہ ڈر جاتی، لیکن اسے بہلانے والا، اس کا ڈر ختم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آنی نے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے، گھر کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا، اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، اپنے حجاب کیا، چادر لی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پہلے کی طرح اس کے چہرے پر بالکل رونق نہیں رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے باہر کے بعد خزاں آئی ہو۔ اگر کوئی اسے دیکھتا تو بالکل یقین نہ کرتا کہ یہ وہی طور ہے۔ بازار پہنچ کر اس نے اپنی ضرورت کا سامان لیا اور گھر کی جانب بڑھ گئی۔ اب وہ ابھی راستے میں ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتی، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ وہ چونک کر فوراً بیٹھی، ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک نسوانی وجود کمرے میں آیا۔ میڈم جی، یہ صاحب جی نے بھجوائے کپڑے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کیوں؟ اس کے الفاظ ٹوٹے تھے۔ پتہ نہیں جی، صاحب جی نے کہا میں لے آئی، آپ یہ پہن لیں۔ وہ یہ کہہ کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تو سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ وہ ابھی تک ویسی ہی بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ طور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ پلیز مجھے گھر جانا ہے، بہت ٹائم ہو گیا۔ اب تمہیں یہیں رہنا ہے، خاموشی سے یہ جوڑا پہنو اور باقی چیزیں میں بھجوا دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے بھلا؟ میں یہاں کیوں رہوں گی؟ ہاں، میرا اپنا گھر ہے، میں وہاں جاؤں گی۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے، اس نے آرام سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کچھ دیر بعد تمہارا نکاح ہے۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ایسا ہی کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ اس نے اس کے چہرے کو زور سے پکڑتے ہوئے کہا۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرے۔ اب فوراً سے یہ جوڑا پہنو، نکاح خواہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ حکم چلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ طور کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، تیار ہوئی، ہاتھوں میں بے دردی سے چوڑیاں پہنی۔ کچھ ہی دیر میں طور کو نیچے لایا گیا۔ لاؤنج میں نکاح خواہ کے ساتھ چند گواہ موجود تھے۔ نکاح پڑھوایا گیا۔ طور نے جن لمحات میں بول ادا کیے اور دستخط کیے، یہ صرف اسے ہی معلوم تھے۔ ایک ہی پل میں اس نے اپنی ساری زندگی اس شخص کے نام کر دی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ جانتی تھی تو صرف وہی الفاظ جو اس نے اسے کہے تھے۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑی۔ سب جا چکے تھے۔ طور ابھی بھی اپنی اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آہل اندر آیا، ایک نظر اس پر ڈالی۔ طور فوراً کھڑی ہو گئی۔ آہل اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے تھاما، گھسیٹنے کے سے انداز میں اوپر والے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر پھینکا۔
تور اسی سختی کی توقع رکھتی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس قدر سختی ہوگی۔ تور کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اور اس قدر سختی اس کی 22 سالہ زندگی میں کسی نے نہیں کی تھی۔ سب کے سامنے بے عزت کیا تھا نا تم نے مجھے، لیکن میرے پاس تو پوری زندگی ہے تمہاری زندگی برباد کرنے کے لیے۔ چن چن کے بدلہ لوں گا، آہل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا، اور کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ تور بستر پر ڈھسی گئی۔ وہ لان میں اپنی ہی سوچوں میں ٹہل رہی تھی جب بوا نے اسے آواز دی، بیٹا آ جائے، کھانا کھا لے۔ انہوں نے محبت سے کہا تھا۔ وہ ان کے پیچھے ہولی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ بیٹا اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا۔ نہیں نہیں بوا، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہے، اس نے فوراً انہیں ٹوکا۔ بھلا ماؤں کی بات بھی بچوں کو بری لگتی ہے، اور ماں باپ بچوں سے معافی نہیں مانگتے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بوا بھی مسکرائی دی اور اسے اس کی خوشیوں کی دعائیں دینے لگی۔ رات کافی لیٹ آہل گھر آیا تھا۔ تور نے اس کا انتظار کیا، لیکن جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے تور بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس کو غصہ آنے لگا، اس نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، لیکن تور ٹس سے مس نہ ہوئی، وہ گہری نیند میں تھی۔ آہل ٹائی کی نوب کھول کر اپنی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹنز کھولے اور ریلیکس انداز میں صوفے پہ بیٹھ گیا، سگریٹ پھونکنے لگا۔ لیکن تور بالکل بھی نہیں ہلی۔ اب آہل کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور زور سے جھنجھوڑ ڈالا۔ تور فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ میرے چین برباد ہوا، آہل بڑبڑایا۔ تور نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ آگے کھانا لاؤں؟ نہیں۔ کافی لاؤں؟ نہیں۔ تو پھر آپ نے اٹھایا کیوں ہے مجھے؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے سونا ہے تو آپ سو جائے نا، میں نے آپ کو کون سا منع کیا ہے؟ میں نے یہاں بیڈ پر سونا ہے۔ اف، پورا بیڈ خالی پڑا ہے، آپ سو جائے۔ تور جھنجھلائی۔ میں اکیلا سوؤں گا۔ تو میں کہاں سوؤں؟ وہ سامنے صوفہ پڑا ہے نا، اس پر۔ دیکھیں مجھے یہاں کوئی پرابلم نہیں، یہاں پر میں سو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر تور واپس لیٹنے ہی والی تھی کہ آہل نے زور سے پکڑا۔ میرا دماغ مت کھاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ تم جانتی ہو مجھے کیا کیا کر سکتا ہوں۔ آہل نے اس کے قریب ہو کر کہا۔ سگریٹ کی اسمیل اس کے پاس سے آ رہی تھی۔ تور فوراً اٹھی، اپنا تکیہ چادر اٹھائی اور صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ آہل بھی فریش ہونے چلا گیا۔ باہر آیا تو تور صوفے پہ سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس تور پر ڈالی اور خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ فجر کے وقت تور کی آنکھ کھلی، اٹھی، وضو باندھا، نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی نظر سامنے لیٹے اس ظالم پر پڑی۔ یا اللہ، تو نے انہیں میرے نصیب میں تو لکھ دیا، جس قدر یہ باہر سے خوبصورت ہے اس طرح انہیں اندر سے بھی خوبصورت بنا دے۔ اللہ تو رحیم ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے اللہ، میری اس دعا کو قبول فرما۔ یہ کہہ کر اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور باہر لان میں چلی گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ آج کافی عرصے بعد وہ کھلی فضا میں آئی ہے۔ وہ واک کرنے لگ گئی۔ یہ وقت تو ہمیشہ ہی اسے بہت پسند تھا۔ آہل کی آنکھ کھلی، اس کی نظر سامنے صوفے پہ پڑی، وہ خالی تھا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھا، وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ واش روم میں دیکھا تو وہ بھی خالی تھا۔ اب کی بار اسے سچ میں پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ وہ باہر کی جانب بڑھا، کچن، لاؤنج، کہیں پر بھی وہ نہیں تھی۔ وہ باہر لان کی جانب بڑھا تو اسے سامنے ٹہلتے ہوئے نظر آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آہل نے سوال کیا۔ تور نے اس کی جانب دیکھا اور بغیر جوتے کے تھے۔ واک کر رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں، اندر چلو۔ بیمار ہونے کا ارادہ ہے کیا اتنی ٹھنڈ میں؟ اوپر سے کوئی شال بھی نہیں لے رکھی۔ تور نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ رات کو تو اسے بالکل خیال نہیں آیا تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ جی میں آتی ہوں، آپ چلے، میرے ساتھ چلو ابھی اندر، آہل نے حکم چلایا۔ تور کو ناچار اس کے پیچھے اندر جانا پڑا، نہیں تو اس کا بھی 1 گھنٹہ اور واک کرنے کا ارادہ تھا۔ ناشتہ بناؤں آپ کا؟ ہاں پلیز، میں فریش ہو آؤں۔ جی، وہ یہ کہہ کر اس کے پاس سے گزرنے لگی جب آہل نے اس کی کلائی تھامی۔ سنو۔ جی۔ دونوں آنکھیں ملی۔ آہل نے فوراً آنکھیں پھیر لی۔ کچھ نہیں، وہ یہ کہہ کر اوپر چلا گیا، جبکہ تور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ناشتہ تیار تھا۔ آہل بھی تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ وہ آفس جانے کے لیے فل ریڈی تھا۔ سنو، شام کو تیار رہنا، کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ تور نے سوال کیا۔ آہل نے اس کی جانب دیکھا۔ آئی ایم سوری، تور نے فوراً معذرت کی۔ بھلا آہل کہاں کسی کو جواب دیتا تھا؟ فرینڈ کے یہاں انوائٹیڈ ہے، آہل نے جواب دیا۔ تور کو حیرانی ہوئی،
مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ جی ٹھیک ہے ہوں۔ آہل باہر کی جانب بڑھ گیا، طور بھی اس کے پیچھے چل دی۔ کیا ہوا، کچھ کہنا ہے؟ آہل اس کا اپنے پیچھے آنا عجیب لگا۔ نہیں تو پھر کیوں پیچھے آ رہی ہو؟ وہ آنی کہتی تھی کہ اچھی بیوی اپنے شوہر کو باہر تک چھوڑ کر آتی ہے۔ آپ مجھے ڈانٹتے ہیں تو کیا ہوا، میں ہوں تو آپ کی بیوی نا، طور نے معصومیت سے کہا۔ آہل کو اس پر بے انتہا پیار آیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا تو مطلب پتھر دل پگھلنا شروع ہو چکا تھا۔ طور بھی مسکرا دی۔ آہل گاڑی میں بیٹھا۔ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا طور وہیں کھڑی اس کی راہ تکتی رہی۔ میں ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ آہل یہ کہہ کے بغیر اس پر نظر ڈالے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ طور نے سینڈلز پہنے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آہل گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی نظر اچانک سامنے اس پر پڑی تو مانو پلٹنا بھول گئی۔ طور کالے اور لال رنگ کا سوٹ پہنے، ساتھ میں اس کا ہمرنگ حجاب ہلکا ہلکا میک اپ کیے بہت حسین لگ رہی تھی۔ کالے رنگ کے حجاب میں اس کا چہرہ مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ آہل نے بلیک 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، وہ بھی قیامت ڈھا رہا تھا۔ چلے، طور نے اسے کہا جو کہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ ہاں۔ آہل گڑبڑا گیا تو طور نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں کھڑا ہے۔ بیٹھیں گے تبھی جائیں گے نا؟ ہاں تم بیٹھو۔ آپ دروازے کے آگے کھڑے ہیں، میں بھلا کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ آہل حیران اور شرمندہ ہوا۔ بھلا اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ پیچھے ہوا، دروازہ کھول کر طور کو بیٹھنے کو کہا۔ طور بیٹھی۔ وہ ابھی بھی اس کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی اس کا بہت خیال رکھتا اور کبھی اس طرح بے خبر ہو جاتا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ وہ کبھی اس قدر ظالم۔ اف۔ آہل بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستہ خاموشی سے کٹا۔ اس شخص کے کتنے روپ ہیں، ایک دو جانے رب جانے۔ گھر آ چکا تھا۔ باہر گاڑیوں کی قطار سے اسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کافی لوگ ہیں۔ آہل نے دروازہ کھولا، باہر نکلا، پھر گھوم کر دوسری طرف آیا، طور کی جانب کا دروازہ کھولا۔ طور شاک تھی۔ یا اللہ، کیا ہے یہ بندہ؟ وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ طور باہر نکلی مگر جانے کیسے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی آہل نے اسے تھام لیا۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس قدر محبت تھی آہل کے لہجے میں کہ طور کی بیٹ محسوس ہوئی۔ وہ فوراً سنبھلی۔ تھینک یو، یہ کہہ کے وہ آگے کی جانب بڑھ گئی کیونکہ اس سے وہاں کھڑا رہنا دشوار لگ رہا تھا۔ آہل اس کی کیفیت جان چکا تھا، مسکرایا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ برو، کتنی دیر کر دی آنے میں؟ عفان نے خفگی سے کہا، لیکن ٹھٹکا تب جب آہل کے پیچھے اندر آنے والی شخصیت کو دیکھا۔ یہ تو وہی۔ ہاں، یہ میری بیوی ہے۔ آہل نے اس کی بات کاٹی۔ واٹ، تمہاری بیوی؟ عفان کو جیسے دھچکا لگا۔ طور بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ ناگواری واضح تھی۔ میں نے کوئی شوشہ نہیں چھوڑا جو تم اتنا حیران ہو رہے ہو۔ آہل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نو، بیوی، اتنی جلدی شادی بھی کر لی اور بتایا تک نہیں؟ بس حالات ہی کچھ ایسے تھے، آہل نے جواب دیا۔ طور کے ہاتھ تھاما اور آگے بڑھ گیا۔ طور اپنے ہی سوچ میں مگن آہل کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ٹران سے تب نکلی جب سامنے ایک لڑکی کو بیٹھا دیکھا۔ ہائے مس عالیہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طور، اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نائس ٹو میٹ یو طور، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، طور بھی مسکرائی۔ میں عفان کی فرینڈ ہوں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور جلد ہی شادی ہونے والی ہے ہماری۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بہت باتونی لگ رہی تھی۔ سوری، لیکن آپ کو میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ جی، میں آہل کی وائف ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ واٹ، آہل کی وائف؟ اوہ مائی گاڈ، آہل نے شادی بھی کر لی اور بتایا تک نہیں؟ کس قدر میسنا ہے، اس نے حیرانگی سے کہا۔ اس کے لہجے اور حیرانگی سے لگ رہا تھا جیسے وہ آہل کو جانتی ہے۔ طور اس کی جانب متوجہ تھی۔ طور کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے وضاحت دی۔ ایکچولی میں 2-3 بار ہی ملی ہوں آہل سے۔ از اے نائس گائے اور ہینڈسم بھی بہت ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ طور بس مسکرا کر رہ گئی۔ وہ باتیں کر رہی تھی، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عالیہ کے بولنے اور طور سننے میں مگن تھی جب آہل اور عفان وہاں آئے۔ یار آہل، تم نے شادی بھی کر لی اور بتایا تک نہیں؟ ڈیٹس ناٹ فیئر، عالیہ نے
گلا کیا۔ بابا بس کیا بتاؤ، اس نے طور کو ایک ہاتھ سے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ طور آگے ہی اس کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی، مگر یہ حرکت دیکھ کر کانپ اٹھی۔ اوہ ہو، لگتا ہے معاملہ زیادہ خراب ہے، عفان نے شرارت سے کہا، جبکہ طور کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ سب کا کہا فضا میں گونجا۔ چلو اب میں چلتا ہوں، کافی ٹائم ہو چکا ہے، آہل نے کہا اور عفان اسے چھوڑنے گیٹ تک گیا۔ طور اس سے کچھ فاصلے پہ چل رہی تھی۔ شکر ہے تم نے اسے ہمیں معاف کر دیا۔ کیا مطلب؟ وہ جو سب یونی میں ہوا تھا، عفان نے وضاحت دی۔ آہل خاموش رہا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ طور بھی اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ بھابھی آئی ایم سوری، اس حرکت کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ عفان سب کچھ شرمندہ لگ رہا تھا۔ اٹس اوکے، طور نے مختصر جواب دیا۔ تھینک یو سو مچ، عفان مسکرایا۔ طور بھی مسکرا دی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ آہل نے اس کے بیٹھتے ساتھ ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ آہل گھر پہنچ کر سیدھا اپنے روم میں چلا گیا۔ طور اپنا حجاب کھولا، کچن کی جانب بڑھ گئی، کافی تیار کرنے لگی، کیونکہ آہل کو سونے سے پہلے کافی پینے کی عادت تھی۔ کافی بنا کر وہ بھی روم کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا تو آہل صوفے پر لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، دائیں ہاتھ میں سگریٹ تھامے، بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے سر کو مسل رہا تھا۔ کافی؟ طور کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں اس وقت لال تھیں۔ آہل نے اس کے ہاتھ سے مگ تھام کر ٹیبل پہ رکھا۔ طور آگے بڑھنے لگی۔ رکو، آہل نے غصے سے کہا۔ وہ اس وقت کوئی اور ہی آہل لگ رہا تھا۔ طور نے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں بیٹھو۔ طور کو اس کی لال انگارہ آنکھوں سے صحیح معنی میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ طور وہیں کھڑی رہی۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ آہل دہاڑا۔ طور فوراً وہاں بیٹھ گئی۔ آہل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس ہاتھ سے تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا؟ آہل واقعی اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھیے پلیز میرا ہاتھ، طور نے گھبراتے ہوئے کہا۔ خاموش، بالکل خاموش، آہل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اس کے بہت نزدیک تھے۔ آہل نے کافی کا مگ تھاما۔ اس سے پہلے کہ وہ کافی اس کے ہاتھ پہ ڈالتا، طور نے اسے دھکا دیا اور بھاگ کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آہل واپس اپنے حواس میں آیا۔ او مائی گاڈ، یہ میں کیا کرنے والا تھا؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، غصے سے کافی کا مگ دیوار پہ دے مارا۔ غصہ اس قدر تھا کہ گھٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہاتھ کی مٹھی بنائے، سامنے ٹیبل پہ دے ماری۔ ٹیبل کرچیوں کی صورت میں ادھر ادھر بکھر گیا۔ آہل کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے باہر بھاگا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ طور بھاگ کر نیچے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر اسی کے ساتھ ٹیک لگا کر گھٹنوں پہ سر رکھ کے آنسو بہانے لگی، اور آہل سے بالکل یہ امید نہیں رکھتی تھی۔ اسی طرح روتے روتے جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ ساری رات آہل نے سگریٹ پھونکتے ہوئے گزاری۔ وہ پریشانی میں سگریٹ پھونکتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ وہ ساری رات اپنے آپ کو کوستا رہا۔ اسی طرح رات ڈھل گئی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ طور اس حرکت کے بعد سے آہل کے سامنے نہیں آئی تھی۔ آہل کے جانے سے پہلے وہ ناشتہ بنا کر اندر کمرے میں چلی جاتی، اس کے آنے سے پہلے ہی سارا کام ختم کر کے اندر چلی جاتی۔ صبح آفس ٹائم آہل تیار ہو کر نیچے آیا، مگر اسے طور کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ کچن میں گیا تو سامنے ناشتہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے غصے سے ناشتے کو گھورا، بغیر ناشتے کو ہاتھ لگائے وہ باہر چلا گیا۔ آفس میں وہ سارا وقت سوچتا رہا، نہ کام میں دل لگ رہا تھا نہ بھی کہیں۔ اس نے غصے سے کیز اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اب گھر کی جانب تھا۔ طور بوا کو کام بتا کر باہر لان میں ٹہل رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور آہل کی کار گیراج میں داخل ہوئی۔ طور حیران ہوئی، یہ وقت تو آہل کے آنے کا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر بڑھتی آہل اس تک پہنچ چکا تھا۔ طور وہاں سے گزرنے لگی جب آہل نے اسے تھاما۔ کیا مسئلہ، کیا ہے تمہارا ساتھ؟ آہل غصے سے بولا۔ کیا؟ طور اس کی جانب دیکھا۔ یہی جو سب تم کر رہی ہو، میرے آنے سے پہلے اور جانے سے پہلے کمرے میں چلے جانا اور الگ کمرے میں بند ہو جانا، کیا ہے یہ سب؟ آہل کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ طور نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھٹوایا۔ اور یہ جو آپ بات بات پر ہاتھ تھام لیتی، یہ طور بالکل بھی وہ والی نہیں لگ رہی تھی۔ آہل نے پھر بھی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو کیا ہوا؟ تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ہاں جانتی ہوں، شوہر ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، طور نے تلخیہ لہجے میں کہا۔ اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔
آہل جبکہ وہیں کھڑا اس کی راہ تکتا رہا۔ تم جو ناراض ہو یوں لگے ساری دنیا ویران ہے۔ آج بھی آہل اب طور کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ بھلا میں کیوں اس کا انتظار کر رہا ہوں؟ شاید اس کی عادت ہو گئی، لیکن میں تو اسے نفرت کرتا ہوں، مجھے کیوں اس کی عادت ہوگی؟ نفرت نہیں، تم نے تو پہلی نظر میں ہی اسے پسند کر لیا تھا، اسے اپنا مان لیا تھا، لیکن میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی، میری انا کو ٹھیس پہنچائی۔ تم نے بھی تو اسے بدلہ لے لیا، اس قدر تکلیف دی اس کو؟ نہیں، ابھی میرا بدلہ نہیں پورا ہوا ہے، میں بھی سب کے سامنے اس سے معافی منگوانا چاہتا ہوں۔ کس بات کی معافی؟ سب کے سامنے تھپڑ مارنے کی۔ تو کیا ہو جو تم نے کیا وہ صحیح تھا؟ ایک نامحرم ہو کر اسے چھوا تھا؟ اب کی بار خاموش ریفی جواب آیا، لیکن نہیں، میں اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو یہ بے چینی کیسی؟ کیوں اس کا انتظار کر رہے ہو جبکہ تم نفرت ہی کرتے ہو اس سے؟ نہیں تو میں نہیں کر رہا انتظار۔ کیوں سچائی سے منہ پھیر رہے ہو؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی؟ نہیں، میں کیوں بھلا اس کے سامنے جھکوں؟ بھلا اس میں جھکنے کی کیا بات ہے؟ اس نے تو کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ تم نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی؟ تو کہ یہ شدت نفرت شدت محبت میں بدل گئی ہے؟ ہاں، تم جس قدر اس سے دور بھاگ رہے تھے وہ اس قدر تمہارے قریب آ گئی، وہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ تم بدلہ لینے کی خاطر اس قدر آگے بڑھ گئے کہ بدلے کی جگہ محبت نے دل میں بسیرا کر لیا۔ لیکن اب میں کیسے اسے بتاؤں کہ مجھے اس سے محبت ہے؟ اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر۔ مختصر سا جواب آیا، لیکن میں اسے کیسے یقین دلاؤں؟ اپنی محبت کا اظہار کر کے۔ دل اور دماغ کی جنگ میں آخر دماغ کو مات ملی اور دل نے طور کی محبت کو اپنے اندر پھر سے اجاگر کیا۔ یوں تو محبت پہلے ہی دن ان میں بسی تھی، لیکن دماغ نے اسے دھندلا کر ڈالا تھا۔ اے نفرت، تو ایسا کہیں دور بھاگ جا، محبت نے اپنے قدم جما لیے۔ اٹھو، کمرے میں چلو۔ آہل طور کے کمرے میں داخل ہوا، سنجیدگی سے کہا، کمرے میں ہی تو ہوں۔ طور نے سادے لہجے میں جواب دیا، جانتا ہوں کمرے میں ہو، لیکن ہمارے کمرے میں چلو۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ پھر سے میرے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ طور نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو میں آرام سے کہہ رہا ہوں، چلو ورنہ میں سختی سے پیش آؤں گا۔ اب کی بار لہجہ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ طور کی آنکھیں نم ہوئی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ آہل پریشان ہوا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ آپ بہت عجیب ہے، کبھی ڈانٹتے ہو تو کبھی زخم دیتے ہو، پھر خود ہی اس کی مرہم کرتے ہو، پھر کبھی اس طرح پیش آتے ہیں کہ بہت محبت ہے آپ کو مجھ سے، اور پھر کبھی کافی پھینکنے لگتے ہو۔ عجیب۔ طور بچوں کی طرح انگلی پر اسے اس کی ایک کیے گئے سارے کارنامے گنوا رہی تھی۔ آہل نے اس کی حرکت پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کیا دیکھا، اب آپ ہنس رہے؟ اف اللہ! طور کے رونے میں شدت ہے۔ اوکے، آئی ایم سوری، اب نہیں ہنستا پکا۔ آہل نے اسے مسکراہٹ دوائی۔ یہ لڑکی واقعی سب سے مختلف ہے۔ آہل نے سوچا، ادھر دیکھو۔ آہل نے اس کے چہرے کا رخ اپنے جانب کیا۔ کمرے میں چلو، میں نہیں کچھ کہوں گا۔ آہل نے اب کی بار پیار سے کہا، آپ جھوٹ بولے۔ نہیں، سچ میں کچھ نہیں کہوں گا، بے شک چل کر دیکھو۔ آہل نے اس کے لہجے میں کہا۔ اب وہ بات کر رہے تھے، لائٹ بند ہو گئی سو اندھیرا چھا گیا۔ طور نے بے اختیار آہل کو بازو تھام لیا۔ ٹھیک ہے طور، اگر تم نے یہیں سونا ہے تو سو جاؤ، میں چلا جاتا ہوں۔ آہل جانتا تھا طور اندھیرے میں ڈرتی ہے، اس لیے جان کر نہیں تو کس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی؟ میں جاؤں گی آپ کے ساتھ، اور ابھی جاؤں گی۔ طور نے فوراً اٹھتے ہوئے آہل اس کی یہ حرکت دیکھ کر مسکرا دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ طور بھی اس کے پیچھے ہو لگی۔ ارے وہاں کہاں جا رہی ہو؟ آہل نے اسے صوفے کی جانب بڑھتے دیکھ کر کہا۔ سونا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو یہاں بیڈ پر سو جاؤ۔ تو کیا آپ صوفے پر سوئیں گے؟ طور نے سوال کیا۔ نہیں، میں بھی بیڈ پر سوؤں گا، لیکن آپ نے تو کہا تھا میں اکیلا سوؤں گا۔ طور نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے سوال کیا۔ ہاں، لیکن وہ تب کہا تھا جب تم سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب تو میں نہیں کرتا تم سے نفرت۔ آہل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پہلے تم مجھے بری لگتی تھی، تو اب کیا لگتی ہوں؟ اب نہیں لگتی بری؟ طور نے سوال کیا۔ نہیں، اب بھلا کیسے بری لگ سکتی ہو؟ آخرکار تم نے مجھے ہرا ہی دیا۔ اوف ہو، کیا بولے جا رہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
طور کی سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ طور، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم نے میرے کمرے میں تو جگہ بنا لیے، مگر میرے دل میں نہیں بنا سکتی، لیکن میں غلط تھا۔ تم نے نہ صرف اس گھر میں، اس کمرے میں، بلکہ میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ آج آہل تیمور خان تم سے خود اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آج سے آہل تمہارا ہوا۔ آہل نے اس طور کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، جبکہ طور اس کے اظہار پر حیران کھڑی رہ گئی۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں طور کے لیے محبت ڈال دی تھی۔ کبھی لفظ بھول جاؤں، کبھی بات بھول جاؤں، تجھے اس قدر چاہوں کہ اپنی ذات بھول جاؤں۔ اٹھ کر کبھی جو تیرے پاس سے چل دوں، جاتے ہوئے خود کو تیرے پاس بھول جاؤں۔ کیسے کہوں تم سے کتنا چاہا ہے تمہیں، اگر کہنے پہ تم کو آؤں تو الفاظ بھول جاؤں۔ تو اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی ضرور کمنٹ میں بتائیے، اور نئی کہانی کے ساتھ جلدی پیش آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔